نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھنے سے پہلے میں آپ تمامی قابل تکریم نونہالان چمن، بزرگ جوان، میزبان اور ہر مہمان سب کی خدمات مبارکہ میں ایک عرض اور فریاد گنا ہوں کہ درود شریف جب پڑھا جائے تو جسم اور روح ہر شے دربار مصطفیٰ میں پیش ہو جانی چاہیے. نگاہوں کو بند کریں، تصور گنبد خضرا فرمائیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو سارے جہانوں کے لیے، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس جہان رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج یہ خوبصورت نورانی ہر اعتبار سے نور محفل انجمن نبی کے متوالے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انجمن ہے یہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ پیتے رہتے ہمہ وقت عشق رسول کے پیالے ہیں. اس لیے کہ جو ان کا ہو جائے اس کی زندگی کے طور اطوار صبح و شام کردار رفتار میں انہی کی محبت کے جام اور انہی کی اداؤں کی چمک دمک نظر آتی ہے. اس لیے جو ان کا ہو جائے پھر وہ یہاں کا نہیں رہتا، وہ پھر جہاں رہے وہ ان کا ہو کے رہتا ہے، اور جو ان کا ہو کے رہے وہ زمین پر بھی رہے تو ان کا ہے، زیر زمین چلا جائے تو ان کا ہے. حشر میں اٹھے گا مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. محترم المقام عالی مرتبت عاشق رسول ملک محمد بنیامین بڑی سادہ اور شریف النفس اور عشق نبی کے ساتھ ساتھ سراپا انکسار شخصیتیں، اور انہی کے ساتھی نبی کا متوالا
انہوں نے گھروں میں یہ پٹے ڈال کر اپنے آپ کو اپنے نبی کے حوالے کر کے بتا دیا ہے نبی کا جو ہے متوانا بسنی کا نام ہے اس کا حوالہ. اور دشم جناب ملک غلام صابر نقشبندی نقیب محفل، اسٹیج کی زینت علماء، مہمانان ذی قدر اور میرے محبوب دوست محترم عاشق رسول، عاشق درود اور مفکر ملت جناب ریاض ملک صاحب، جو ڈیلی رپورٹ کے ہر روز باقی رپورٹس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ایک ایسی رپورٹ ضرور بھیجتے ہیں جو قابل تکلیف بھی ہوتی ہے اور قابل عمل بھی اور مشعل راہ بھی ہوتی ہے. اللہ آپ تمام کو مجھے آپ کے صدقے اور اس ذکر کی محفل کی برکات کے تصدق اللہ آج کی انجمن نبی کے متوالے یہ سب جتنے بھی محفل سجانے والے ہیں اللہ کریم اپنے کرم سے اور جتنے مہمانان قدر ڈاکٹر حافظ عرفان صوفی محبوب الہی صاحب صدیقی اور یاران محبت جہاں سے بھی آپ تشریف لائے آپ سب کو خدا اس محفل کی برکتوں سے مدینے بلائے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. میں ذرا تیزی سے آگے جانا چاہوں گا کہ میں نے اپنے مقررہ وقت میں ہی آپ سے ہم کلام رہنا ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اب صاحب ایمان ہے ان کا تعلق کسی بھی کام سے ہے. شغل کون سا ہے؟ غرض نہیں. ایمان والا ہے تجارت کیا کرتا ہے، تعلقات اس کے کیا ہے، اس کی زندگی کے رشتے و فراز کیا ہے، اس سے غرض نہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے اس کے متعلق اللہ نے اعلان کر دیا ہے. فرمایا ایمان والے کی نشانی اگر تم دنیا والوں سے پوچھو گے تو وہ اپنی اپنی مرضی اور اپنی اپنی بولی بولیں گے. فرمایا میں رب ہو کر بولی بتا دیتا ہوں، میں رب ہو کر اس کا حوالہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ اللہ سے بھی محبت کرے گا اور نبی کا متوالا بھی ہوگا. اب اللہ سے محبت کرنے کے لیے پیارے جاوید صاحب سلطانی اللہ رب العالمین نے جو ضابطہ عطا فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اب ایمان کے لیے ایمان کی چاشنی اور چیز ہے، ایمان کا حوالہ اور چیز ہے. ایمان جسے مل گیا اب وہ چاشنی کے طرف سفر کرے گا. جسے ایمان ہی نہیں ملا، جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کو چاشنی کیسے ملے گی، اس کو حلاوت کیسے ملے گی، اس کو لذت کیسے ملے گی، اس کو کمال کیسے ملے گا، اس کو جمال کیسے ملے گا. ہاں سند یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. اب صاحب ایمان کے لیے یہ پتہ گلے میں ڈالنے کے لیے اللہ کے محبوب نے ہمیں ضابطہ دے دیا، ہمیں دستور دے دیا، ہمیں اصول دے دیا. فرمایا تم دنیا کے جس کام سے جس قبیلے سے متعلق ہو اس سے غرض نہیں. فرمایا جب تک تمہیں تمہارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ کمال نہیں نصیب ہوتا کہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہر رشتے سے زیادہ رشتہ مصطفیٰ کی نسبت کا محبوب نہیں ہوتا تو سمجھ لینا اس وقت تک کوئی بھی خود کو نبی کا متوالا نہ کہے. اور جس کے لیے ساری کائنات ایک طرف، ساری خدائی ایک طرف اور مصطفیٰ کی نسبت ایک طرف ہو جائے وہ پھر خود کو نبی کا متوالا اعلان کرتا پھرے تاکہ پتہ چل جائے اس کے سینے میں نبی پاک نے اپنے عشق کا اجالا قائم کر دیا ہے کہ نبی کا متوالا بن گیا ہے. اور برادر محترم پیارے غلام صابر صاحب میرے ہم تشریف لائے. فرمانے لگے ہماری مجلس میں آپ نے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق نبی وہ بیان کرنا ہے. میں سمجھ گیا کہ نبی پاک پر قربان ہونے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت طیبہ، ان کی حیات طیبہ، ان کے اصول اور ان کی زندگی کے شب و روز کو اگر جس نے مطالعہ کر لیا وہ بھی اسی راستے کا مسافر ہو گیا. جب بندہ مومن اپنے رب کے حکم کی تعمیر میں اشد حبا للہ کی تفسیر، تشریح اور توضیح میں سفر کرنا چاہے گا اور اسے عشق نبی کا سفر کرنا ہے
تو پھر اسے سیدنا صدیق اکبر کو اپنا امام تسلیم کرنا پڑے گا، کو اپنا امام تسلیم کرنا پڑے گا، اسے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اپنا امام و مقتدا تسلیم کرنا پڑے گا، اسے مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو اپنا مقتدا پیشوا تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں سمجھ گیا جناب انجمن کے تمام سنگیان محبت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کا بچہ بچہ عاشق نبی ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری کائنات کو عشق کے دستور ترتیب دے کر، ساری کائنات کو عشق نبی کے اصول دے کر اور اپنا سب کچھ تن من دھن اپنے نبی پر فدا کر کے کائنات کو بتلا گئے کہ اگر تم نبی کے حوالے ہونا چاہتے ہو تو تمہیں متوالا بننا پڑے گا۔ بڑے خوبصورت جملہ لگا، متوالا نہ ہو تو انسان ہے نہیں ہے، جی ہاں آنکھیں تو ہوگی، کان زبان جسم جان تو ہے، مگر جان میں مصطفیٰ کی محبت کا عنوان نہیں تو وہ انسان ہے۔ انسان کی کمال کی حدوں کو چھونے کے لیے ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا دل نبی پاک کے پیار میں دھڑکنا شروع ہو جائے گا تو پھر تم عالم غربت میں ہو یا امارت میں، تم جہاں جس حال میں رہو گے تمہارے چہرے کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی بتانے کے لیے فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا بلکہ مسرور ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ بازار سے گزر رہے تھے، حسن اتنا تھا، جمال اتنا تھا، رنگت گوری تھی، نور ہی نور تھا، اس لیے کہ سارا جسم اور جان، ساری زندگی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی پاک پر قربان ہونے والا تھا۔ ایک کافر کی نظر پڑی، کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ محمد ہے؟ کہا یہ تم نے کس طرح کہہ دیا کہ یہ وہ محمد ہے؟ کہا اس کا چلنا بتاتا ہے کہ ادائے محبوبانہ رکھتا ہے، اس کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا حسن رنگ جمال کمال وصف اس کا خلق اس کی سیرت بتاتی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اس محمد عربی پر فدا ہونے والا محمد ہے، یہ چھوٹا محمد ہے، بڑا محمد مدینے والا ہے۔ میرے دوستو، ان محافل کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ان محافل کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کی ہر محفل کا عنوان ایک ہے کہ یہ زندگی جس کے صدقے ملی ہے اسی پر فدا کر کے زندگی گزار جاؤ۔ جس گلی سے تم گزرو تمہاری سیرت، تمہاری بولی، تمہارا کلام، تمہارا مزاج، تمہارا خلق، تمہارا لین دین، تمہاری تنہائی اور جلوت و خلوت، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ دلیل بن جائے کہ تم جس نبی سے پیار کرتے ہو ان کی ادائیں تیرے وجود میں نظر آنی چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرائے نقشبندہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بھی جو پیر ہیں، جو حضرت فاروق اعظم کے بھی پیر ہیں، جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے بھی پیر ہیں، گویا سارے صحابہ کے جو سپہ سالار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، ساری رات مجلس مصطفیٰ میں بیٹھے رہتے۔ مجلس مصطفیٰ ختم ہوتی ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ مجلس مصطفیٰ سے اٹھے، گھر تشریف لے گئے، ابھی رات باقی ہے، وقت سحر آیا، پھر آپ کے دل کے اندر عشق نبی کا وہ چراغ جلا ہوا تھا، رات کروٹ بدل کر وقت سحر مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام وقت سحر آپ نے تہجد کی وضو کے لیے جب قدم مبارک باہر نکالا تو دیکھا چوکھٹ پر صدیق اکبر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اللہ ذرا باتوں پر غور رکھنا تو تو بھی اپنے اندر عشق کی کوئی چراغ کی بتی روشن کر تاکہ تجھے بھی نبی پاک اپنے سینے سے لگا لے۔ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تم جس نبی کے امتی ہو نا، قرآن کہہ گیا، قرآن نے فرما دیا، فرمایا تمہارا نبی، بریلی کی تاجدار بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ خدا کا پیارا ہمارا نبی،
دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے سن لو، جان لو، یقین کر لو، فرمایا تمہاری بساط میں، تمہاری سکت میں، تمہارا علم میں میرے نبی کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے فرمایا تم اپنی تدبیریں آزماؤ گے، تحقیق کرتے رہ جاؤ گے، مصطفیٰ نے خود فرما دیا، فرمایا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اتنے شان والے نبی کے بارے میں رحمت علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، فرمایا تمہارا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جان سے زیادہ نبی تمہارے قریب ہیں۔ تو اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے بھی ترجمانی فرماتے ہوئے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان آنے لالے کرامت پہ سینے لگایا اور فرمایا پیارے صدیق اتنی سویرے کیوں چلے آتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو لمحہ آپ سے دوری میں گزرتا ہے وہ اضطراب میں ہے، اور جو لمحہ آپ کے قرب میں گزرتا ہے وہ سامان راحت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، توجہ سے باتیں سنیے گا، میں وقت زیادہ نہیں لینا، ابھی محفل کا دورانیہ باقی ہے، میں وقت مقررہ پر آپ کی خدمت میں کچھ اپنی عارضی پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ پوری توجہ رکھیے گا۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ایک مجلس مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، حضور علیہ السلام درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبیب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء ویحیی قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ سلام علیکم۔ اے پیارے ساتھیوں، اے نبی پاک کے مشاق، اے نبی پاک کے متوالوں، انجمن نبی کے متوالے، قربان جاؤں آپ کو نبی پاک کے عشق نے گرفتار کر رکھا ہے، جو چاہتے ہو کہ جو ہمیں ملا وہ اوروں کو بھی مل جائے، کہ جو ہمیں عشق کی خیرات ملی ہے اوروں میں بھی تقسیم کرنا ہے، جس راستے کے خود مسافر ہو، حضور کی حدیث ہے جو تمہیں خود کو پسند ہو اوروں کے لیے وہی پسند کرو۔ آج سے میں نے اپنی حدیث پر عمل کرنا ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں جی کہا جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت دی جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہر کوئی اچھا بولے، تم بھی اچھا بولنا شروع کر دو، تم بھی جی جی کہنا شروع کر دو، تم بھی عزت کرنا شروع کر دو۔ جب تم کسی کی عزت کرو گے عزت پاؤ گے، جب تم کسی کی تقریب کرو گے تمہاری بھی عزت اور تقریب بڑھانے کا اللہ قرآن کے رہا ہے قولوا للناس حسنا، فرمایا جب بھی کوئی بات کہو تو اچھی بات کہا کرو۔ بولنے سے پہلے پنجابی کا مقولہ ہے نا، پیارے ساتھی کہاں سے ہے؟ چشتیوں سے، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تم بولو تو ایسا بولو کہ تمہارے بولنے کی تمنا لوگ کریں۔ یہ بھی کوئی بولی ہے کہ دو ساتھی بیٹھ کے تیسری کی چغلی چوتھے کی غیبت، حضرات یہ کوئی زندگی نہیں۔ آؤ اگر عاشق نبی بننا چاہتے ہو اور اگر عشق نبی کی طلب جستجو رکھتے ہو اور اگر مدینہ جانے کی آرزو ہے تو زبان کو لگاؤ تالا اور پھر بن جاؤ نبی کا متوالا، اور جو تجھے دیکھے اسے مل جائے نبی پاک کا حوالہ، اور کوئی دیکھے دور سے کہے وہ جا رہا ہے کرما والا۔ اگر یہ چاہتے ہو تو پھر زبان کو لگاؤ تالا اور زبان کو عادی بناؤ درود کا، زبان کو عادت دو درود کی، زبان کو عادت دو مصطفیٰ جان رحمت کو سلام بھیجنے کی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کو؟ پیارے ملک بن یمین صاحب، آپ یہ پیسے کسی اور جگہ خرچ کریں، مجھے آپ کی دعائیں اور محبتیں اتنی زیادہ نصیب ہو رہی ہیں کہ میں آپ سے پیسے لینے نہیں آیا، میں آپ سب سے دعائیں لینے آیا ہوں، اور میں آپ کو اپنے آپ کو نبی کے حوالے کرنے کی جستجو لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبیب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں تین چیزوں سے محبت ہے،
فرمایا خوشبو سے میں محبت کرتا ہوں، پھر فرمایا مجھے نیک بیوی سے محبت ہے۔ اور یہاں میں تھوڑی سی اگر خواتین اسلام بھی ہماری مجلس میں کہیں نہ کہیں سن رہی ہیں، اور یقیناً ہمارے سوشل میڈیا پر، ہمارے CDP TV چینل پر بھی خواتین اسلام اور فیملی ممبران پورے ورلڈ میں سے سن رہی ہیں، میں ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد سنبھال کے لے کے جانا، اور اگر قلم اور ڈائری ہو تو نوٹ کر لیں، اگر نہ ہو تو لوہے دل پر تحریر کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ تو اپنی زندگی کو بدلے۔ محفل ہوئی، چلے گئے، بابا ہوئی، خطیب اچھے آئے تھے، پیر صاحب آئے تھے، قاری صاحب نعت خواں آئے تھے، بڑی شاندار محفل ہوئی۔ ان تبصروں سے اب باہر نکلو، اپنی زندگی بدلو، اپنے اخلاق بدلو، اپنی زندگی کے لاہے عمل کو بدلو۔ اور اگر محفل میں ہو اور محفل کی روحانیت باہر جا کے بازار میں نہ ملے تو سمجھ لو کہ محفل میں نہیں گئے، جیسے گئے ویسے کیا گئے۔ حضرات کوئی مدینہ شریف جائے اور عشق نبی کی چنگاری نہ جلا کیا ہے تو پھر اسے کیا کہو گے کہ وہ گیا ہے؟ اور اگر طواف کعبہ کرنے کے بعد اس کے بعد تمہاری زبان لذت ذکر سے آشنا نہ ہو، اگر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے بعد اور تیرا دل اور تیری صورت تیری سینت لمحہ لمحہ اس کی یاد میں گرفتار نہ ہو، اور پھر یہ سب چکر ہے اور آؤ چکروں سے نکلتے ہیں، ان کے ہو کے جینا سیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیثی پر ایک محفل میں اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور ایک خطبے سے ایک بات سن کر خطیب صاحب بسم اللہ، اور اگر ہم کسی خطیب صاحب کی محفل خطاب میں سے درس قرآن میں سے ایک آیت اس کا ترجمہ اور اس پر عمل کرنے کی صحیح کر جائے تو حضرات بیان کرنے والے کا اور سننے والے کا اور محفل سجانے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ویسے آگے اور پھر جب صبح کی رات دنیا کی اور فجر نہ پڑی، فجر میں نے اگر مسجد کی رات 2 صفحے ہوئی، ساری مسجد کی رات ہوئی تو کہاں گئی محفل، اور کہاں گئی اس محفل کی نورانیت، کہاں گئے آپ کا آنا جانا، کہاں گیا آپ کے بھائی، کہاں گیا آپ کا دعوی عشق نبی، کہاں گیا میرا اور آپ کا یہاں محفل میں سچ بچ کے بیٹھنا، یہ جمعہ، یہ دستار، یہ چادر اور یہ محفل، یہ بینر اور یہ نقیب و خطیب و امام و مقتدا و مقتدی، یہ قرآن کی قرات اور یہ نعت رسول علیہ السلام، اس کی برکت بھی ہونی چاہیے۔ حضرات میں ایک واقعہ سنا کر اس حدیث کو پوری کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ریاست قبلہ پیارے تسی کتنے نظر آتے ہو، لیکن جو تو نظر آتے ہو تو پھر دل پیچھے نظر آتے ہو۔ اللہ غنی۔ ایک مدرسے صوفیہ میں، مدرسے صوفی میں وہ صوفی صاحب قبلہ اپنی محفل میں موجود اللہ کا ذکر کروا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہی تنقیدی ہوتا ہے، وہ اعتراض کی بغیر رہ نہیں سکتے۔ انجمن نے محفل تو کرائی ہے مگر یہ گلی ساری کی ساری خراب کر دی ہے، یہاں ٹیٹ لگا دی ہے، یعنی جس کو عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جو عمل تیرا تیرے رب کے لیے نہیں ہے وہ تیرا عمل مردود ہے، راندہ درگاہ ہے۔ اگر تو نمازی ہے اور اس لیے نہیں کہ خدا راضی ہو تو کہاں گیا وہ تیری نماز کا پڑھنا، کہاں گیا وہ سجدہ، کہاں گیا وہ رکوع و قیام۔ گویا پہلی بنیاد ہے اعمال صالحہ کی صالح نیت، اور نیت یہ ہو کہ میں نے کچھ حاصل کرنے، اور نیت یہ ہو کہ میں نے سب پر تبصرے کرنے، کسی کی لباس پر، کسی کی صورت پر، کسی کی آنکھ پر، کسی کی قول پر، کسی کے فعل پر۔ حضرات تو گٹھڑی سنبھالتے ہوں چور نال کی، تو کپڑی میں بیٹھتے ہوں اور نال کی۔ یہ کوئی بات ہے مدرسہ قبلہ کرنے والی؟ ہر دوسرے پر جنگ کرے ہوئے ہو، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، حشر کا پتہ چلے گا کون کیا ہے۔ آپ اپنا دل اپنے نبی کے حوالے کر کے نبی کا متوانا بن جا۔ اللہ اللہ، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ کیا پیر صاحب اللہ 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 کرو، اس طرح بھی کچھ ہوتا ہے؟ باہر گیا نا تو اس نے بعد میں آ کے اپنے پیر سے کہا، حضرت جی آج ہماری مجلس میں ایک شخص ایسا آیا جس نے یہ کہا کہ آپ کی مجلس ذکر میں ہر کوئی، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھی کچھ ہوتا ہے؟ حضرت میرا ایمان ہے کہ جو مسجد میں آ گیا ہے اسے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو، تعلیم بھی نہ ہو، ڈھولی بھی نہ پھیلائے تو قرآن کے ارشاد کے مطابق
مجلس ذکر میں بیٹھنے والا ایک تو تمانیت حاصل کرتا ہے، دوسرا رسول کریم کے فرمان کے مطابق وہ بخشا جاتا ہے۔ صوفیاء، علماء، احباب طریقت، برادران اسلام اور صدیق بیوی کے ناظرین،